بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حرف ز کو زین بھی کہتے ہیں اور زیادہ ہم لوگوں میں تو ز کے نام سے معروف ہے، یعنی ز الف حمزہ۔ یہ حرف جو ہے دو اور حروف کے ساتھ ہم مخرج ہے، یعنی ز، سین اور صاد۔ اس کا مخرج اگلے والے دو دانت جو سامنے والے ہیں، نیچے والے، اگلے نیچے والے دانتوں کے پیچھے زبان جاتی ہے۔ ز اور سین حرف استفعال ہیں، یعنی دونوں ایسے حروف ہیں جو باریک بولتے ہیں۔ ان کا فرق سمجھنے کے لیے ہمیں صفت حمز اور صفیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حمز کا پہلے ہم ذکر کر چکے تھے، ایسے حروف جن کی آواز کنٹینیوس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے وہ حروف حمز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں اگر ہم ز کو جب پروناؤنس کرتے ہیں، ایک ز کی آواز کنٹینیوس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یہ حمز ہے۔ اور سین میں صفیر ہے، یعنی ایک سیٹی ہمیں سنائی دیتی ہے، س، سوف، سوف۔ تو یہ سیٹی ہے جو ز میں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اس طرح ہم ز اور سین کا ایک بیسک فرق جو ہے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو تیسرا حرف میں نے بتایا تھا وہ حرف صاد ہے۔ حرف صاد حرف مستعلیہ ہے، تو ان دو حروف سے اس کا یہ خاص فرق ہے کہ یہ دو حروف استفعال یعنی باریک بولے جائیں گے اور صاد موٹا۔ صاد اور سین کو عموماً ہم اردو زبان جو ہیں ایک سا بولتے ہیں، مگر عربی میں فرق ہے، تو اگر ہم سین کی طرح بولیں گے تو لفظ کو ہم بدل دیں گے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں دونوں حروف پہ فتح یعنی زبر لگا کے بولوں گی کہ اس فرق کی وضاحت ہو جائے۔ سین اگر فتح کے ساتھ ہو س، س، اور اگر صاد فتح کے ساتھ ہو سو، 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 بولڈ لیٹر کی طرح بولتا ہے صاد۔ اور اس کا جو طریق میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ اور اینڈ اوپر کی طرف یعنی ہمارے تالو کی طرف کو اٹھ جاتا ہے، تو وہ حرف بولڈ آواز یعنی موٹا بولا جاتا ہے، س، سو۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سین اور صاد کا تلفظ۔ ایک اور ضروری بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی وجہ سے ایک غلط العام کہہ لیں یا غلط فہمی ہوئی ہے کہ جب صاد کو پروناؤنس کرنا ہوتا ہے تو لپس یا کہتے ہیں منہ کو گول کر کے، جو بالکل نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت سے بتانا چاہتی ہوں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے صاد کے مخرج کا کہ ہم انہیں گول کریں یا گول منہ سے کر کے بولیں، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے مخارج میں آپ اگر پڑھیں بھی تو اس کی تفصیل آتی ہے کہ صاد کے حرف کے ساتھ ہونٹوں کو آپ منہ کھولتے ہیں موٹا بولنے کے لیے، گول کرنے کی نہیں ضرورت۔ یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں مختصراً بتا دوں کہ حروف ز، ضاد، ذال، زوئے، اردو میں ہم ذال اور ضا، زوئے اور ضاد کا سب کا ایک سا ہی تلفظ کرتے ہیں، مگر عربی میں چاروں مختلف ہیں۔ اسی طرح سین اور ث، صاد، اردو میں ہم تینوں کو ایک سا بولتے ہیں، مگر عربی میں پھر ان کے مخارج اور صفات کی وجہ سے آپس میں فرق ہے۔ تو یہ فرق ضروری ہے کہ ہم سمجھیں
تاکہ ہم اچھی قراءت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اچھے رنگ میں پڑھ سکیں، جسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ سب سے ضروری بات یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کو ہم اچھا پڑھنا اللہ کے کلام ہے اور بہترین قراءت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو زبان کا افیکٹ ہے، یا جو لوگ پہلے جو پڑھ چکے ہوئے ہیں اور اب بڑی عمر کے ہیں، ان کے لیے یہ سیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک کلام کی درک اور فہم کی توفیق دے اور عمل کرنے کی اس پر۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی دعا پڑھیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کا سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو ہماری دعا۔ مگر ایک چیز کو اگر ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے صحیح یاد کرنے کی، سیکھنے کی، تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں یا سیکھ لیں، تو وہ اچھا ہوگا۔ اسی لیے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے چھوٹے بچے اب نیا سیکھ رہے ہیں، 7-8 سال کے ہیں، یا اس سے چھوٹے بھی 4-5 سال کے، ان کی بنیاد جو ہے وہ صحیح تلفظ کو مد نظر رکھ کے شروع کرنا چاہیے، تو وہ بچے کو آسانی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ایک دفعہ ایک غلط تلفظ سیکھتا ہے، اس کو صحیح کروانا، یعنی پچھلے کو اس کو کہنا کہ مٹاؤ اور نئے سرے سے یہ تلفظ، تو وہ تھوڑا عرصے کے لیے کنفیوژن میں رہتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے سیکھنا۔ تو اس بات کی طرف میرا تھا کہ بچوں کو شروع سے ہی صحیح تلفظ سکھائیں اور اچھی قراءت سنائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔